وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم 22 پارے کا آغاز کریں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین جو کچھ ہم ان سپاروں میں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، ہمارے عمل میں ڈھال دے، کیونکہ آج کے پارہ میں ہم کچھ ایسے احکامات پڑھیں گے کہ جن کو ہمیں بہت غور سے سننا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے ہی پارے میں ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ نور میں بھی کچھ احکامات پڑھے تھے، لیکن سورۃ نور جو ہے وہ اس سورہ کے بعد میں نازل ہوئی تھی۔ یہ سورۃ احزاب جو ہے یہ پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ اور 22 پارہ میں ہم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ اس میں ہم پہلے یہ بھی پڑھ چکے، دیکھیں جنگ خندق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آندیاں چلا کر مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ آج بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی اتنا مشکل مقام آتا ہے کہ جس وقت یہ لگے گا کہ اب تو بالکل ہی کوئی کسی طرف سے ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت یاد کیجئے گا کہ آندیاں آج بھی چل سکتی ہیں۔ وہ آندیاں جو ہے نا، وہ ہماری مدد کی آندیاں ہوں گی، وہ ایسی آندیاں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے دل نرم کر دیں گے، وہ ایسی آندیاں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے ہموار کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی مومنوں کو ان جگہوں سے نکال لیتے ہیں جو مشکل راستے ہوتے ہیں۔ صرف یہ کچھ دیر کی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اس پہ جمتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ سورۃ احزاب میں جو پردے کا حکم ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس وقت اس کو کس طرح سے نکلنا چاہیے۔ اور سورۃ نور میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عورتوں کو گھر کے اندر جو اپنے محرم رشتے ہیں ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں، اور آخری آیا جو پچھلے 21 پارہ کی تھی وہ کیا تھی کہ اے بیویوں نبی کی، جو کوئی کرے گی تم میں سے ناشائستہ حرکت کھلی ہوئی، دیا جائے گا اس کو عذاب دگنا، اور یہ ہے بات اللہ کے پاس بہت آسان۔ اور اب اسی بات کی کنٹینیوشن ہے آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یقنت، اور جو فرما برداری کرے گی من کنہ تم میں سے للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ عمل بھی کرے گی نیک، نُؤْتِیہا ہم دیں گے اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین ہم دگنا اجر دیں گے اس کو، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لہا اس کے لیے، رزقاً کریما ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اور اے بیویو نبی کی، نہیں ہو تم کسی اور طرح کی عورتوں میں سے۔ اب غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس میں اب یہ دیکھیے کہ یہ احکامات جو ہے نا، یہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھے کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو اور نہ اختیار کرو نرمی بات کرنے میں کہ لالچ میں پڑ جائے وہ شخص جس کے دل میں روک ہو۔ ان کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ جب تم کسی غیر محرم سے بات کرتے ہو تو سختی سے بات کرو اور اتنی نرمی سے بات نہیں کرو، اور کہا کرو تم بات دستور کے مطابق، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور نہ اظہار زینت کرو، زیب و نمائش پہلے دور جہالت کی، اور قائم کرتی رہو نماز، اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی۔ بس چاہتا ہے اللہ کہ دور کر دے تم سے رجس کو، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے۔ اے اہل بیت،
اور تم کو پاک کر دے بہت پاک کرنا۔ اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، بے شک اللہ ہے باریک بین اور باخبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ باتیں جو گھر میں تمہارے ہوتی ہیں ان کو تم یاد رکھو اور ان کو دوسروں تک پہنچا دو، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے، کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثرت سے اور یاد کرنے والی عورتیں، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ اب دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ پوری لسٹ بتا دی کہ یہ کام تم کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ مغفرت بھی ہے اور تمہارے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور نہیں ہے حق کسی مومن مرد کو اور نامومن عورت کو کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو رہ جائے ان کے پاس کچھ اختیار اپنے معاملات میں، اور جو کہ نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا کھلی گمراہی میں۔ اور آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم کہتے ہو اس شخص سے احسان کیا تھا اللہ نے جس پر، اور تم نے احسان کیا تھا اس پر کہ رہنے دے اپنے پاس اپنی بیوی کو، اور ڈر اللہ سے اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کا تھوڑا سا میں آپ کو شان نزول بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس کا نام زید تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا لاسٹ نیم بھی دیا ہوا تھا۔ اور ہوا کیا کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی فیملی میں اس کی شادی کی، اور جو بیوی تھیں وہ حضرت زید سے طلاق لینا چاہتی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ جب وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس سے تم شادی کرو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا مشکل کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ رواج تھا کہ لوگ اڈاپٹڈ بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، اور یہاں پہ یہ حکم جب آ گیا کیونکہ یہ اتنی بڑی رسم کو توڑنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ اگر زید رضی اللہ عنہ نے زینب کو طلاق دے دی تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تو آ گیا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ ان کی طلاق نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے یہاں پہ کیا حکم آتا ہے، اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور ڈرتے تھے تم لوگوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ ڈرو اس سے۔ پھر جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے، تاکہ نہ رہے مومنوں پر تنگی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ پوری کر لیں ان سے اپنی حاجت، اور ہے اللہ کا حکم واقع ہو کے رہنے والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی جگہ ہم نے پڑھا ہے نا، جیسے مریم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب اس کو ایک بیٹا اس میں پیدا ہوگا، تو وہاں پہ بھی آپ کو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں کتنا مشکل تھا اس وقت کہ لوگوں کو کیسے انہوں نے فیس کرنا تھا، اور یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بات پوری کرنی تھی، اور لیکن یہ بہت مشکل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس میں جو فرض کر دیا اللہ نے اس کے لیے، یہی سنت ہے اللہ کی ان کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہے اللہ کا حکم طے شدہ قطعی طے شدہ، اور وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے تو کافی ہے اللہ حساب کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہیں اللہ کے اور آخری ہے نبیوں میں، اور ہے اللہ ہر چیز سے واقف۔ اور آیت نمبر 41، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور تسبیح بیان کرتے رہو اس کی صبح اور شام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی عادت پڑ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے اس کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ ہے مومنوں پر مہربان، ان کی دعا جس روز وہ اس سے ملیں گے سلام ہے، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجر عظیم۔
اے نبی بے شک ہم نے بھیجا ہے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چراغ روشن، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو کہ ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے فضل بہت بڑا۔ دیکھیے ہم سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، بس بات صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا تھا کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ میرے حکم مانے، ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا رب العالمین یہ دورہ قرآن جیسے ہی ہمارا مکمل ہوگا تو ہمیں اتنی ہمت دے دے، ہمیں اتنی طاقت عطا کر کہ ہم تیرے احکامات پہ جمنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کہنا ماننا کافروں کا اور منافقوں کا، اور پرواہ نہ کرنا ان کی تکلیف دینے پر، اور بھروسہ رکھنا اللہ پر، اور کافی ہے اللہ ساز کا۔ دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بھی نصیحت کی کہ دیکھیں منافق لوگ جو ہیں وہ تمہیں اذیت دیں گے، تمہیں باتوں سے، تمہیں باڈی لینگویج سے یا کسی طرح سے، تو تم فکر نہ کرنا، تم غمزدہ نہ ہونا، کافی ہے اللہ تمہارے لیے کارساز۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر طلاق دے دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تو نہیں تمہارے لیے لازم ان کے اوپر کوئی عدت کہ ان کو وہ پوری کرواؤ، اور ان کو کچھ متاع دے دو اور ان کو رخصت کرو، ایک اچھی طرح سے رخصت کرنا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی عورت کو جس کے ساتھ ابھی نکاح ہوا ہے لیکن ابھی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو ان کو جب تم طلاق دیتے ہو، نمبر 1 یہ کہ عدت نہیں ہے، نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو رخصت کرو تو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ عورت جو سالوں ایک آدمی کے ساتھ رہتی ہے، ایون تو اس کی اولاد اس کے ساتھ ہے، پھر بھی جب وہ طلاق کی چیز ہوتی ہے تو کس طرح سے اتنی رسوائی، اتنی لڑائیاں جس کی آدمی، اتنی مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو اچھے طریقے سے طلاق دو، رشتہ اگر ختم بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو، لیکن وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم ہر رشتہ اپنی مرضی سے اپنے لیے بنائیں گے نا تو یہ پرابلم ہوگی۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہمارا ہر رشتہ میں اللہ کی خاطر، یہ میں نے شادی بھی کی ہے اللہ کی خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رزق بھی کمانے جا رہا ہوں تو آپ کی خاطر، جب ہم اللہ کی خاطر کریں گے نا تو پھر ہم امید بھی اللہ سے لگائیں گے۔ جب ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں نا، پرابلم یہاں پہ یہی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم انہیں سے توقع کرتے ہیں، اور انسان توقع پہ پورا آ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا، بہت ہی مشکل بات ہے۔ اور پھر جب وہ توقع پہ پورے نہیں آتے تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے، پھر ہم غلط غلط باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ میری زندگی میں نے جو کام کرنا ہے، جو رشتہ بنانا ہے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے بنانا ہے۔ آپ کو وہ یاد ہے نا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم مجھ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو سوچ لیجئے اس بات کو پھر۔ اور اب آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے دیے ہیں ان کے مہر، اور تمہاری باندیاں ان میں سے جو غنیمت میں دلوائی ہیں اللہ نے تم کو، اور بیٹیاں تمہارے چچا کی، اور بیٹیاں تمہاری پھوپھیوں کی، اور بیٹیاں تمہارے ماموں کی، اور بیٹیاں تمہاری خالاؤں کی، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے تمہارے ساتھ، اور کوئی عورت مومنہ اگر نظر کر دے اپنے آپ کو نبی کے، اگر چاہے نبی کے اس سے نکاح کر لے تو خالصتاً تمہارے لیے ہے، علاوہ اور مومنوں کے۔ یہ حکم بھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور کسی کے لیے یہ عام حکم نہیں تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ یقیناً ہمیں معلوم ہے جو فرض کر دیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور باندیوں کے، تاکہ نہ رہے تم پر تنگی، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان۔ اور آیت نمبر 51، اور دور رکھو جن کو تم چاہو ان میں سے، اور پاس رکھو اپنے جسے تم چاہو، اور جس کو تم اپنے پاس طلب کر لو ان میں سے جن کو دور کر دیا تھا تو نہیں گناہ تم پر، یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں اور نہ ہو وہ رنجیدہ، اور راضی رہیں اس پر جو تم ان کو دو وہ سب کی سب، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ جاننے والا اور بردبار۔ اور یہ بھی حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ دیکھیے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے بارے میں لاسٹ حکم کیا دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرائط رکھی تھی اگر وہ بیویاں وہ مان لیتی ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں حلال تمہارے لیے عورتیں اس کے بعد،
اور نہ یہ کہ تم بدلو ان کی جگہ اور بیویاں اگرچہ تمہیں اچھا ہی لگے ان کا حسن سوائے تمہاری باندیوں کے، اور ہے اللہ ہر چیز سے نگہبان۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بینہ کھول کے بیان کر دیا کہ اگر ایون کسی کی خوبصورتی تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن اب اس کے بعد تم اور شادی نہیں کرو گے۔ اور آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہو گھروں میں نبی کے سوائے یہ کہ اجازت دی جائے تم کو کھانے کے لیے، نہ انتظار کرتے رہو اس کے پکنے کا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو باتوں میں، بے شک تمہاری یہ باتیں ایذا دیتی ہیں نبی کو، بس وہ حیا کرتے ہیں تم سے، اور اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے کو۔ اور جب مانگو ان سے کوئی شے تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے، تمہاری یہ بات زیادہ پاکیزگی کی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تکلیف تو رسول اللہ کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی، بے شک یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو یا مخفی رکھو اس کو تو بے شک اللہ ہے ہر چیز سے باخبر۔ اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں گناہ ان پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنی خواتین سے، اور نہ ہی اپنی باندی غلاموں سے، اور ڈرتی رہو اللہ سے، بے شک اللہ ہے ہر چیز سے واقف۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کل کے کلچر میں ان کو یہ لگتا ہے کہ لو یہ بھی ہمارے بھائی کزن بھی بھائی ہیں، ان کے سامنے اب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ کون سے رشتے ہیں جو جن کے سامنے اگر تم پردہ نہیں کرتی ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور کون سے رشتے ہیں جن کے سامنے تم نے پردہ کرنا ہے۔ تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ہم اتنے عقل مند کب سے ہو گئے کہ ہم نے اپنی مرضی سے آیات بدل دی؟ آپ دیکھیے ہم پورے قرآن میں کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نفرت کن لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک پوری لسٹ بتائی ہے کہ بے شک اگر عورت ان رشتوں کے سامنے پردہ نہیں کرتی ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 56 بہت پیاری آیا ہے اور میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجو ان پر، اور سلام بھیجو، کثرت سے سلام بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور کثرت سے درود پڑھا کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے عذاب ذلیل کر دینے والا۔ اور آیت نمبر 58 اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کیا ہو تو یقیناً انہوں نے اٹھایا اپنے اوپر بہتان اور صریح گناہ۔ اور اب آیت نمبر 59، اور اب آپ غور سے سنیے گا اس آیہ کو، کیونکہ اسی آیہ کے بارے میں اتنے لوگ جب بات کرتے ہیں نا، اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پردے کا یہ جو حکم تھا نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا اور عام عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، اور بعض عالم دین نے تو یہاں تک بھی بات کہہ دی کہ یہ اس ایک خاص موقع پہ حکم تھا لیکن یہ عام حکم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے یہاں پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا وہاں بھی آپ نے پڑھا کہ ان کی بیویوں کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ بھی آیا آپ غور سے سنیے گا تاکہ ایک دفعہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی کل کہہ دیجئے، لی ازواجی کا اپنی بیویوں سے، و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین اور مومن عورتوں سے۔ یہاں پہ ذرا انڈر لائن کیجئے کہ نساء المومنین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیونکہ مومن عورتوں کا لفظ ہے نا، صرف ازواج اور بنات کا لفظ نہیں ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले बीवियां, बेटियां और फिर कहा कि तमाम मोमिन औरतों को कह दें युदनीना, कि वो डाल लें अलैहिन्ना अपने ऊपर मिन जलाबिबिहिन अपनी बड़ी चादरें, ज़ालिका ये अदना ज्यादा करीब है अन के यू रफना कि वो पहचानी जाएं, फला यू जैना और ना वो इजा दी जाए, वकान अल्लाह और है अल्लाह गफूर रहीमा बख्शने वाला और मेहरबान। अब यहाँ पे देखिए कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि जो जिल्बाब का लफ्ज है, जिल्बाब कहते हैं एक बड़ी चादर को। अरबों में ऑलरेडी रिवाज था इस चीज का कि वो एक बड़ी सी चादर यूज किया करते थे। तो जैसे ही ये आया नाजिल हुई तो उनको ये पता था कि बड़ी चादर का क्या मतलब है। अब बिल्कुल वो लोग जो ये कहते हैं ना कि जलबाब का ये मतलब नहीं है, जलबाब ये भी हो सकता है कि कुछ और बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बयान की है। तो अब ये देखिए कि जैसे हमारी लैंग्वेज है, हमें अगर कोई ये कहता है कि आपने कमीज पहननी है, तो एक बच्चे को भी जब आप कमीज पहनने के लिए कहोगे तो कमीज कमीज की जगह पहनेगा ना। कभी ऐसे हुआ कि शलवार की जगह कोई कमीज पहन के बैठ गया हो? जो वो पहनेगा तो आपको पता है ना वो फिर कौन कैसा होगा, कि उसका दिमाग ही नहीं होगा ठीक। तो कैसे ये मुमकिन हो सकता था कि इतनी बड़ी आया को कोई ना समझ सके। आज हम अपने आप को देखें कि हमें किस चीज ने रोका हुआ है। हमें शैतान ने रोका हुआ है। हमें वो बार बार ये कहता है कि नहीं, अगर तुम बड़ी चादर ले लेती हो तो तुम्हारी तो शक्ल ही खराब हो जाती हो, तुम तो आंटी लगना शुरू हो जाती हो। देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। कुल कुल जहाँ पे ये बात आती है ना, ये हुक्म के लिए आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि डाल लिया करें अपने ऊपर अपनी चादरें। ये करीब तर है कि उनकी पहचान हो जाए, तो ना आजाद दी जाए उन्हें, और है अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान। तो एक सीधा सादा सा हुक्म था कि जब तुम घरों से बाहर निकलती हो तो एक बड़ी चादर तुम्हारे ऊपर हो, ताकि तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसको कवर कर लेती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियां कर दे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाएं। क्योंकि बाज अहकामात ऑनेस्टली बाज लोगों के लिए तो इतने मुश्किल होते हैं जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। अब यहाँ पे एक और भी बात मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ठीक है जी, औरत जो है वो सतर है। अब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब औरत गैर महरम के सामने जाती है तो उस वक्त वो अपने ऊपर एक बड़ी चादर डाल दे। अब यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि कई दफा ये होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना, कोई और अगर वो डिफरेंट कोई चीज कर रहा होता है तो हम फौरन फतवा लगा देते हैं कि वो तो ठीक ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही, या वो तो काफिर हो गया, मुनाफिक हो गया, इस तरह की बात है। अब यहाँ पे हिजाब के बारे में आप देखिए, जो कवर करने के बारे में है, ये कोई एक आलिम दीन इस दुनिया में आपको ये नहीं मिलेगा, कोई एक भी, जो ये कह दे कि औरत जो है वो सतर नहीं है। ठीक है, और ये एक बात आप क्लियर अपने ज़हन में रख लें। हाँ, जहाँ पे इख्तलाफ है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज के बारे में इख्तलाफ है कि बाज उलमा ये कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरा, हाथ और पाँव, और बाज ये कहते हैं कि पाँव भी सतर में आते हैं। और इसमें इख्तलाफ जो है वो सिर्फ एक चीज का आता है कि बाज उलमा ये कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरा, हाथ और पाँव, इसके अलावा पूरी औरत सतर है। अच्छा, उनमें से भी बाज उलमा ये कहते हैं कि नहीं, पाँव भी सतर में आते हैं। और अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि फिर नकाब के बारे में क्या हुक्म है। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी और इमाम मालिक, अब इनका कहना यह है कि औरत चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा औरत जो है वो पूरी सतर में, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं तो जितना पर्दा हमारा नमाज का होता है। अब इनमें से आई बिलीव इमाम शाफी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये पाँव भी सतर है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल जो है उनका ये फतवा था कि नहीं, औरत का चेहरा भी सतर में आता है। और आजकल के दौर में भी अगर आप देखते हैं तो जाकिर नाइक को अगर आप सुनते हैं तो उनका भी यही है कि वो कहते हैं कि औरत का चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा औरत पूरी सतर है। लेकिन अगर आप इसरार साहब को सुनते हैं या और भी बहुत से आलिम दीन हैं तो उनका कहना यह है कि औरत का चेहरे का भी पर्दा है। और अब मेरे और आपके लिए क्या है। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके बाद अगर कोई ऐसा मसला होता है जिसके बारे में हमने कोई राय नहीं है हमारे पास कि क्या करना है, तो हम क्या करेंगे उस वक्त। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसका फतवा वैसा होगा कि जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर वो मसला उनके सामने आता तो वो उसका वही जवाब देते, तो उसको दुगना सवाब है। लेकिन अगर किसी का फतवा उस तरह का होता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो वो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके अलावा कोई और फैसला करते, तो उसको भी अकारा सवाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेस्ट नॉलेज के साथ कुरान और सुन्नत के करीब तरीन जाके ही कोई मसला अखज किया होता है। तो यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी
کہ उनको जिन्होंने फतवा दिया है ना, अगर 2 राय भी हैं तो आप जिसको भी फॉलो करते हो, तो उम्मत के लिए कोई गुनाह की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनमें से किसी एक को फॉलो किया है। तो मेरे और आपके लिए क्या है कि अगर हमारे सामने कोई एक मसला आता है, अगर हम ए की राय को लेते हैं या बी की राय को लेते हैं, तो हम पे कोई गुनाह नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे दीन को जिन्होंने फिरके-फिरके बना दिया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला का देखिए कितना बड़ा गुस्सा ज़ाहिर होता है उसके लिए। अब यहाँ पे ये देखिए कि पर्दे का हुक्म तो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से यहाँ पे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि या रब्बल आलमीन मुझे मेरे लिए आसानी कर दे। क्योंकि अक्सर लोगों का ये मैसेज होता है कि हमने स्टार्ट किया था, फिर हम नहीं ले सके, किसी के हस्बैंड की प्रॉब्लम, किसी के अपने नफ्स की प्रॉब्लम, किसी का कोई मसला। लेकिन ये देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक अल्लाह का हुक्म हमारे सामने है, इतना बैयना हुक्म है, और उसके बावजूद हम अल्लाह की बात ना माने, और फिर हमें शिकायत हो कि हमारे घर में सुकून नहीं, फिर हमें ये शिकायत हो कि घर में औलाद नाफरमान हो गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को आसानी से अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अब आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ना बाज आएंगे मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में रोग है और झूठी अफवाहें उड़ाने वाले मदीना में, तो हम जरूर पीछे लगा देंगे तुमको उनके, फिर ना रह सकेंगे वो तुम्हारे हमसाए इसमें मगर थोड़े ही दिन। फटकारे हुए जहां कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएं और कत्ल किए जाएं, सख्त कत्ल करना। यही दस्तूर है अल्लाह का उन लोगों के बारे में जो गुजर चुके हैं पहले, और हरगिज ना पाओगे तुम अल्लाह के दस्तूर में कोई तब्दीली। सवाल करते हैं तुमसे लोग क़यामत के बारे में, कह दो कि दर हकीकत इसका इल्म अल्लाह ही के पास है, और क्या तुम्हें मालूम है कि शायद क़यामत करीब ही आ गई हो। बेशक अल्लाह ने लानत की है काफरों पर और तैयार कर रखी है उनके लिए जहन्नम आग वाली, रहेंगे वो हमेशा उसमें, ना पाएंगे कोई दोस्त और ना ही मददगार। जिस दिन उलट पुलट कर दिए जाएंगे उनके चेहरे आग में, अल्लाह अकबर रब्बना ला तजल्ला मिनहुम, तो कहेंगे ए काश हम अताअत करते अल्लाह की और अताअत करते रसूल की, और कहेंगे हमारे रब बेशक हमने अताअत की अपने सरदारों की और अपने बड़ों की, तो बहका दिया उन्होंने हमें हमारे रास्ते से। अब देखिए हमारा सबका ये मसला है कि हम किसके पीछे लगे हुए हैं, अपनी ख्वाहिश नफ्स के और अपने ही दोस्तों के। और आयत नंबर 68, हमारे रब दे उनको दुगना अजाब और कर लानत उन पर बहुत बड़ी लानत। आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ना होना तुम उन लोगों जैसे अजियत पहुंचाई जिन्होंने मूसा को, तो बरी साबित कर दिया उसको अल्लाह ने उससे जो कहा उन्होंने, और वो था अल्लाह के नजदीक बाआबरू। और आयत नंबर 80, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से और कहा करो बात सीधी, संवार देगा वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल और बख्श देगा तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाहों को, और जो कोई अताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, तो बेशक वो मुराद पाएगा, बहुत बड़ी मुराद। और अब आयत नंबर 82 गौर से सुनिए इस आया को, कि बेशक हमने पेश किया इस अमानत को आसमान को और जमीन और पहाड़ों को, तो उन्होंने इनकार किया कि वो उसको उठाएं, और वो डर गए, और उठा लिया उसको इंसान ने, बेशक वो है बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल। अब यहाँ पे देखिए इंसान ने क्या उठाया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमा रहे हैं ना कि वो इमानत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पेश की थी कि पहाड़ और जमीन, उन्होंने इनकार ही कर दिया कि नहीं हम इतनी बड़ी इमानत नहीं उठा सकते। तो ये इमानत जो हमने नंबर 1 ये कि हमने वादा अलस्त किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला शिर्क नहीं करेंगे, आप हमारे माबूद हैं। और दूसरी इमानत क्या थी कि अल्लाह के दीन को इस दुनिया में फैलाना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर औरत, हर मर्द का ये काम है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। आज हम अपने घर में पहुंचाते हुए डरते हैं, तो हमने बाहर क्या पहुंचाना। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि अजाब दे अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को, और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को, और तौबा कबूल करे अल्लाह मोमिन मर्दों की और मोमिन औरतों की, और है अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान। अब देखिए यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अजाब दे अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल जानते हैं ना। हम आराम से बहाना कर देते कि नहीं मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे ये कर सकती हूँ, मेरे लिए तो ऐसी चीजें करना आसान नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई भी हुक्म, एनी हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला का आप देखें कि जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो वो मुनाफिकत होती है, क्योंकि हम जाहिर करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम अंदर से उन चीजों को मानते ही नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं।
तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए अपने दीन पे चलाना आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरह सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जो लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो जिसके लिए है तमाम आसमान और तमाम ज़मीनें, वलहुल हम्द, और उसी की तमाम तारीफें हैं, व फिल आखिराती, और आखिरत में भी, व हुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला और खबर वाला है। अब देखिए कितनी दफा हम पढ़ते हैं ना, एक रोब सा आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की, हमें देखो कि हम कायनात का एक ज़र्रा भी नहीं है, इतनी मामूली सी चीज़, और हमारी अकड़ देखो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जानता है जो कुछ दाखिल होता है ज़मीन में, और जो निकलता है इसमें से, और जो उतरता है आसमान से, और जो चढ़ता है आसमान में, इन सब से अल्लाह वाकिफ़ है, और वो मेहरबान है, बख्शने वाला है। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफ़्र किया कि नहीं आएगी हम पर क़यामत की घड़ी, कह दो क्यों नहीं? कसम है तुम्हारे रब की कि वो ज़रूर आकर रहेगी, वो जानने वाला है गायब को। और आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि नहीं पोशीदा इससे ज़र्रा भर कोई चीज़ आसमान में, और ना ज़मीन में, और ना कोई छोटी चीज़ इससे भी, और ना कोई बड़ी चीज़ मगर किताब रोशन में। देखिए डर लगता है ऐसी आयत पढ़ के, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं एक छोटी सी ज़र्रे के बराबर भी कोई चीज़ नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि पत्ता भी ऐसा नहीं गिरता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका इल्म होता है। तो आप हमें देखिए कितनी आज़ादी से हम दिन गुजार रहे होते हैं। हमें क्या ये डर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला छोटी सी छोटी चीज़ भी देख रहे हैं? हमारे दिल में भी क्या ख़यालात उठ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि वो जज़ा दे उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल। देखिए नेक अमल करना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि शैतान हमें अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो उस वक़्त जो जिहाद हम कर रहे होते हैं, हर वक़्त ये होता है कि अल्लाह की राह में चलने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यूँ ही नहीं छोड़ता अपने बंदों को। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि जज़ा दे अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को और नेक लोगों को, क्योंकि वो नेक अमल करते थे, और यही लोग हैं जिनके लिए है मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कोशिश की हमारी आयतों को नीचा दिखाने की, यही वो लोग हैं जिनके लिए अज़ाब है बदतरीन और दर्दनाक। और आयत नंबर 6, और जानते हैं वो लोग जिनको दिया गया है इल्म के जो नाज़िल हुआ है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, वो यकीनन हक है, और रहनुमाई करता है इस रास्ते पर जो गालिब काबिल तारीफ का रास्ता है। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफ्र किया कि क्या हम बताएं तुम्हें एक आदमी जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम रेजा रेजा हो जाओगे, बिल्कुल रेजा रेजा, तो बिलाशुबा तुम दोबारा उठाए जाओगे नए सिरे से। क्या बांध लिया है उसने अल्लाह पर झूठ, या उसे जुनून हो गया है? बल्कि जो लोग ईमान नहीं रखते आखिरत पर, वो अजाब में है और गुमराही में है बहुत दूर की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 9 में, क्या नहीं देखा उन्होंने उसको जो उनके आगे और जो उनके पीछे है आसमान में और जमीन में? अगर हम चाहें तो धंसा दें उनको जमीन में, या गिरा दें उन पर आसमान का टुकड़ा। यकीनन इसमें एक निशानी है हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है। रुजू करना क्या? कि जो तौबा करने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटने वाला है। और बेशक अता किया था हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजल के, ए पहाड़ों तस्बीह करो उसके साथ, और परिंदों, और नरम कर दिया हमने उसके लिए लोहे को, कि तैयार करो कुशादा जरे, और अंदाजे से जोड़ो कड़ियों को, और करते रहो नेक अमल। यकीनन उसको जो कुछ तुम करते हो अल्लाह देख रहा है। और सुलेमान के लिए हवा को ताबे कर दिया, उसकी सुबह की मंजिल 1 माह की, और उसकी शाम की मंजिल 1 माह की। और बहा दिया हमने उसके लिए चश्मा तांबे का। और जिन्नों में से ऐसे थे जो काम करते थे उसके आगे उसके रब के हुक्म से, और जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा उनमें से हमारे हुक्म की, चखाएंगे हम उसको अजाब जहन्नम की आग का। वो बनाते थे उसके लिए जो कुछ वो चाहता, किले और तस्वीरें और बड़े लगन जैसे तालाब, और देगे एक ही जगह जमी हुई। अदा करते रहो ए आले दाऊद शुक्र अल्लाह का, और थोड़े हैं मेरे बंदों में से जो शुक्रगुजार हैं। फिर जब हमने हुक्म सादिर किया उसके लिए मौत का, तो ना पता दिया उनको इसकी मौत का मगर घुन के कीड़े ने जो खा रहा था उसका असा को। फिर जब वो गिर पड़ा, तब हकीकत खुली जन्नात पर कि अगर वो जानते होते गायब, तो ना मुब्तला रहते वो जिल्लत में अजाब की। देखिए अक्सर हमें ये गलत फहमी होती है ना कि जन्नात जो है वो गायब की खबरें ला सकते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे है, क्या चीज़ कहाँ पे है।
تو यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दिया ना कि जिन्नात गायब की खबरें नहीं ला सकते हैं। और आयत नंबर 15, और बिलाशुबा थी अहले सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी, 2 बाग दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, खाओ रिस्क में से अपने रब के और शुक्र करते रहो उसका, शहर है पाकीज़ा और रब है बख्शने वाला। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सबा बस्ती के बारे में बता रहे हैं कि कितना फजल था अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो मुंह फेर लिया उन्होंने, पस भेज दिया हमने उन पर बन तोड़ सैलाब, और बदल दिया हमने उनके बागों को ऐसे बागों से जिनके फल थे बदमज़ा, और छाँव के पेड़ और कुछ बेरियां थोड़ी सी। बदला दिया हमने उनको इसलिए कि नाशुक्री की उन्होंने, और नहीं बदला देते हम ऐसा मगर नाशुक्रों को। और आयत नंबर 18, और बनाई थी हमने उनके और बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने रखी थी बरकत, आबादियां एक दूसरे से मुतसिल, और हमने मुकर्रर कर दी थी उनमें आमदरफ, चलते रहो इनमें रातों और दिनों को बेखौफ खतर। तो कहा उन्होंने हमारे रब दूरी पैदा कर दे हमारी मुसाफतों में, और जुल्म किया उन्होंने अपनी जानों पर, तो बना दिया हमने उन्हें दास्तान, और मुंतशिर कर दिया हमने उनको बिल्कुल बिखेर देना। बेशक इसमें वाज़ेह निशानियां हैं हर उस फर्द के लिए जो साबिर और शाकिर है। यहाँ पे ये देखिए कि इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करनी शुरू की कि हमें मुसाफिर नहीं चाहिए जो आके हमारे मुसाफिर खाने इस्तेमाल करे। वो इतना अकड़ना शुरू हो गया अपनी मईशत पर कि उन्होंने शुक्र ही अदा करना छोड़ दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन पे जो अज़ाब आया था उसकी वजह क्या थी कि वो नाशुक्रे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन सच कर दिखाया उन पर शैतान ने अपना गुमान, तो इत्तबा की उन्होंने उसकी, सिवाय एक जमात के जो मोमिनों की जमात थी, और ना था उनका इन पर कुछ जोर, मगर ये कि हम मालूम कर लें कि जो ईमान रखता है आखिरत पर इससे जो उसके बारे में शक में है, और तेरा रब हर चीज पर निगहबान है। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो कि पुकारो उनको जिन्हें तुम गुमान करते हो सिवाय अल्लाह के, नहीं है वो मालिक जर्रा भर चीज के आसमान में और ना ही जमीन में, और ना है उनकी इनमें कोई शराकत, और ना है इस अल्लाह का इनमें से कोई मददगार, और ना फायदा देगी सिफारिश इनके पास मगर सिर्फ उसके लिए जो इजाजत बख्शे जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला। यहाँ तक कि जब दूर कर दिया जाएगा इस्तराब उनके दिलों से तो कहेंगे कि क्या फरमाया है तुम्हारे रब ने, वो कहेंगे हक, और वो है आली रुतबे वाला और बहुत ही बड़ा। कहो कि कौन रिस्क देता है तुमको आसमान में और जमीन में, कहो कि अल्लाह। कह दो कि ना पूछ होगी तुमसे उसकी जो हमने जुर्म किए हैं, और ना हमसे पूछगिछ होगी उसकी जो तुमने किए हैं। कह दो जमा करेगा हम सबको हमारा रब, फिर फैसला कर देगा हमारे दरमियान हक के साथ, और वो है बेहतर फैसला करने वाला और बेहतर जानने वाला। और आयत नंबर 27 की कह दो दिखाओ मुझे वो जिन्हें मिला रखा है तुमने उसके साथ शरीक, हरगिज नहीं, बल्कि वही अल्लाह है गालिब हिकमत वाला। और नहीं भेजा हमने तुमको मगर तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी बनाने वाला और डराने वाला, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। और वो कहते हैं कि कब पूरा होगा क़यामत का ये वादा अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि तुम्हारे लिए वादे का है एक दिन, ना पीछे रह सकोगे जिससे एक घड़ी, और ना ही आगे बढ़ सकोगे। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि हरगिज नहीं ईमान लाएंगे हम इस कुरान पर और ना इन किताबों पर जो इससे पहले की हैं। और काश कि तुम देखो जब ये जालिम खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने, रद्द कर देगा उनमें से एक दूसरे की बात, कहेंगे वो जो लोग कमजोर समझे जाते थे उनसे जो तकब्बर करते थे, अगर ना तुम होते तो हम जरूर ईमान ले आते। कहेंगे वो लोग जो तकब्बर करते थे उनसे जो कमजोर समझे जाते, क्या हमने रोका था तुम्हें हदायत से, इसके बाद के जब आ चुकी हदायत तुम्हारे पास, नहीं बल्कि तुम ही मुजरिम हो। और कहेंगे वो लोग जो कमजोर समझे जाते थे उनसे जो तकब्बर करते थे, नहीं बल्कि ये साजिशें थी रात और दिन की, जब तुम हुक्म देते थे हमको कि हम कुफर करें अल्लाह के साथ और बनाए उसका शरीक, और छुपाएंगे नदामत जब वो देखेंगे अजाब, और डाल देंगे हम तौक गर्दनों में उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया, नहीं बदला दिया जाएगा उनको मगर उसका जो वो करते थे। और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला, मगर कहा वहां के खुशहाल लोगों ने यकीनन हम वो जो तुम देकर भेजे गए हो इसका इनकार करते हैं। और कहा उन्होंने कि हम ज्यादा हैं माल और औलाद में, और नहीं हम अजाब दिए जाने वालों में। कह दो यकीनन मेरा रब फराख कर देता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और नहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसे के करीब कर दे तुमको हमसे किसी दर्जा में, सिवाय इसके जो ईमान लाया और करता रहा नेक अमल। बस यही लोग हैं जिनके लिए है अजर दुगना, बस सबब इसके जो वो अमल करते रहे, और वो बुलंदो बाला अमारतों में अमन से होंगे।
اور آیت نمبر 38، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دو یقیناً میرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز، وہ بدلہ دے گا اس کا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، پھر فرمائے گا فرشتوں سے، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے سوا، بلکہ یہ پوجا کرتے تھے جنات کو، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ بس آج نہیں اختیار رکھتا تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع اور نہ نقصان کا، اور ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو عذاب دوزخ کا، وہ تم جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات تو کہتے ہیں نہیں یہ سوائے ایک شخص کے جو چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان سے جن کی عبادت کیا کرتے تھے تمہارے باپ دادا۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوائے ایک شخص کے جو چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں اس سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوائے ایک جھوٹ کے جو گھڑ لیا گیا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہ جب آیا ان کے پاس کہ نہیں یہ مگر ایک کھلا جادو ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں کہ نہیں دی تھی ہم نے ان کو کتابیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے بھیجا ان کی طرف تم میں سے پہلے کوئی ڈرانے والا، اور تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں پہنچے یہ 10ویں حصے کو بھی اور جو ہم نے ان کو دیا تھا، پھر جھٹلایا تھا انہوں نے میرے رسولوں کو، سو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور آیت نمبر 46 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو صرف میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر غور کرو نہیں ہے تمہارے رفیق کو کوئی جنون، نہیں یہ سوائے ڈرانے والے تم کو آمد سے پہلے ایک سخت عذاب کے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ جو مانگا ہو میں نے تم سے کوئی اجر تو وہ تمہارا ہے، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ بے شک میرا رب اوپر سے نازل کرتا ہے حق کو، وہ جاننے والا ہے غائب کی باتوں کو۔ کہہ دو کہ آ چکا ہے حق، اور نہ پہلے کچھ کر سکا ہے باطل، اور نہ وہ دوبارہ کچھ کر سکے گا۔ اور اے نبی کہہ دو ان سے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو بس میری گمراہی مجھے پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ بھی میرے پاس ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس بنا پر کہ وہی کرتا ہے میری طرف میرا رب، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو نہیں بچ سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے نزدیکی سے۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں گے کہ ایمان لے آئے ہم اس پر۔ اب دیکھیے یہ کس دن کہیں گے کہ قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان لانے کا، اور کہاں اب ان کے لیے اس کے ہاتھ کا پہنچنا ایمان تک اتنی دور کی جگہ سے۔ اور یقیناً انہوں نے کفر کیا اس کا پہلے، اور اٹکل کے تیر چلاتے رہے بن دیکھے دور ہی سے۔ اور آیت نمبر 54 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پردہ حائل کر دیا گیا ان کے اور اس کے درمیان جو خواہشیں وہ کرتے تھے، جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم جنسوں سے پہلے، یقیناً وہ تھے شک میں الجھن میں ڈالنے والے۔ بہت خوبصورت سورہ تھی، بلکہ بہت ہی آسان لفظوں میں تھی کہ ہر کسی کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، بازوؤں والے دو دو اور تین تین اور چار چار، بڑھاتا ہے وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو تو نہیں کوئی روکنے والا اس کو، اور جو وہ روک دے تو نہیں کوئی بھیجنے والا اس کو اس کے بعد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ کی جو اس نے تم پر کی، کیا ہے کوئی خالق سوائے اللہ کے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ نہیں ہے معبود اس کے سوا، تو کہاں تم الٹے جاتے ہو؟ اور اگر وہ جھٹلائیں تم کو تو یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں رسول تم سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمام معاملات کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں کہ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دے تم کو اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے باز۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ در حقیقت وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائیں دوزخ والے، وہ لوگ جنہوں
نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو بھلا وہ کہ آراستہ کر دیا ہو جس کے لیے اس کا برا عمل، پھر اس نے سمجھا اس کو عمدہ، تو بے شک اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بس نہ جاتی رہے تمہاری جان ان کی خاطر افسوس کر کے، یقیناً اللہ واقف ہے اس سے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 کہ اللہ ہی وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہم اسے لے جاتے ہیں ایک بستی کی طرف جو بے جان ہے، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اسی طرح سے جی اٹھنا ہوگا دوبارہ۔ جو طلبگار ہے عزت کا تو اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور نیک عمل وہ اللہ بلند کرتا ہے جس کو۔ اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برائیوں کی ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور مکر ان لوگوں کا خود ہی نابود ہونے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا دیا تم کو جوڑا جوڑا، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی عورت اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی عمر پانے والا، اور نہ کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، مگر یہ کہ کتاب میں ہے یہ سارا کچھ، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور نہیں ہے یکساں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، خوشگوار ہے جس کا پانی، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم تازہ گوشت اور نکالتے ہو زیور جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے معاش، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر دیا ہے اس نے سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں، وہ مالک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ اگر تم پکارو انہیں نہ سنے وہ تمہاری پکار، اور اگر سن بھی لے تو نہیں جواب دے سکیں گے تمہیں، اور قیامت کے روز انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، اور نہیں خبر دے گا تم کو کوئی اللہ کی مانند خبر دینے والا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے۔ اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے ایک نئی مخلوق، اور نہیں یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور اگر کوئی بلائے بوجھ میں دبا ہوا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہ ہٹایا جائے گا اس میں سے کچھ بھی، اگرچہ ہو وہ قرابت دار ہی۔ صرف تم متنبع کر سکتے ہو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو پاک ہوتا ہے تو صرف وہ پاک ہوتا ہے اپنے لیے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ، اور نہ ہی برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ لوگ۔ یقیناً اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں تم سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہو تم مگر خبردار کرنے والے، یقیناً بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا، اور نہ ہوئی کوئی امت مگر گزرا ہے اس میں خبردار کرنے والا۔ دیکھیں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ کہا کہ خوشخبریاں دینے والا، وہاں پہ ساتھ ساتھ کہا کہ ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا۔ تو اب سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مت ڈرائیں ہمیں اسلام سے، مت ڈرائیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر داعی دین کو یہ کہا ہے کہ جہاں تم خوشخبریاں دیتے ہو وہاں پہ ان کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈراؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرے تو یقیناً تکذیب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، آتے رہتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا، سو کیسا ہے میرا عذاب۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس میں سے پھل مختلف ہیں جن کے رنگ، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ مختلف ہیں جن کے رنگ، اور گہری کالی سیاہ، اور انسانوں میں اور جانوروں اور مویشیوں میں مختلف ہیں جن کے رنگ، اسی طرح سے بس ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندے جو علم والے ہیں، بے شک اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ اور اعلانیہ، وہ امیدوار ہیں اس تجارت کے جو ہرگز نہیں خسارہ پانے والی۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ ان کو پورا دے ان کے اجر اور مزید دے ان کو اپنے فضل سے، یقیناً وہ ہے بخشنے والا اور قدردان۔
اور یہ جو وحی کی ہے ہم نے تمہاری طرف کتاب میں سے، وہ برحق ہے، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر وارث ٹھہرایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جو منتخب کیا ہم نے اپنے بندوں میں سے، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، اور ان میں سے میانہ رو بھی ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے حکم سے۔ یہی ہے وہ فضل جو بہت بڑا فضل ہے۔ جنتیں ہمیشگی کی داخل ہوں گے وہ ان میں، ان کو پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کی پوشاک وہاں پہ ریشمی ہوگی۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، یقیناً ہمارا رب ہے بخشنے والا اور قدردان۔ اور آیت نمبر 35، اور جس نے ٹھہرایا ہمیں ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، نہ پہنچے گی ہمیں یہاں کوئی مشقت اور نہ پہنچے گی ہمیں کوئی تھکاوٹ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ دوزخ کی، نہ قضا آئے گی انہیں کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے کچھ ان کا عذاب۔ ایسا ہی ہم بدلا دیتے ہیں ہر نہ شکرے کو۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور وہ چلائیں گے اس میں کہ ہمارے رب ہم کو نکال لے تاکہ ہم کریں نیک عمل، نہ کہ وہ جو ہم پہلے کرتے تھے۔ اور کیا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی کہ نصیحت حاصل کرتا اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا تو چکھو، بس نہیں ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ آیا پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چلاتے رہو، کہ دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا عمل کرنے کا نا، تو وہاں تو تم اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے رہے۔ آج جب تم آئے ہو تو اب تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب یہاں پہ سزا کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا آسمان و زمین کی، بے شک وہ واقف ہے دلوں کے بھیدوں سے۔ اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو جانشی زمین میں، سو جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے پاس سوائے ناراضگی کے، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو ان کا کفر سوائے خسارے کے۔ کہو کہ کیا دیکھا ہے تم نے ایسے شریکوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ مجھے دکھاؤ کہ کون سی چیز پیدا کی ہے انہوں نے زمین میں، یا تو ان کی کوئی شراکت ہے آسمان میں، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب تو وہ سند پر ہوں جس کی، بلکہ نہیں وعدہ دیتے ہیں ظالم ان میں سے ایک دوسرے کو مگر سوائے فریب کے۔ بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگے تو نہیں جو ان کو تھام سکے کوئی بھی اس کے سوا، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی بڑی بڑی اپنی قسمیں، کہ اگر ان کے پاس آئے خبردار کرنے والا تو وہ ضرور ہو جائیں گے ہدایت پر بڑھ کر ہر ایک امت سے۔ پس جب آیا ان کے پاس خبردار کرنے والا تو نہ بڑھی ان کی مگر نفرت، غرور و تکبر زمین میں، اور چال برائی کی اختیار کی، اور نہیں پڑتا بری چال کا وبال مگر اس کے چلنے والے پر۔ تو کیا انتظار کر رہے ہیں یہ مگر اللہ کی سنت کا جو پہلے لوگوں پر ہو چکی ہے۔ سو ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں تبدیلی، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تغیر۔ تو کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں تاکہ دیکھے کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، اور وہ تھے بہت زیادہ علم قوت میں، اور نہیں ایسا اللہ کے عاجز کر سکے وہ کوئی چیز آسمان اور زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بے شک وہ ہے علم والا اور قدرت والا۔ اور آیت نمبر 45 اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور غور سے سننے کی آیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر پکڑنے لگتا اللہ لوگوں کو اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، تو نہ چھوڑتا اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا، لیکن وہ مہلت دیے جاتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک، سو جب آ جائے گا ان کا وقت تو ان کو بدلہ ملے گا، سو یقیناً اللہ ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں سب کو مہلت دے رہے ہیں کہ ہم اگر توبہ کر لیں اور اس پہ جم جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ لیکن مشکل بھی یہ ہے کہ شیطان ہمیں ادھر آنے ہی نہیں دیتا، ہمیں ہمارے عمل اتنے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین
حروف مقطعات ہیں اور جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انکا لامن المرسلین، یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو، نازل کیا ہوا ہے غالب مہربان کی طرف سے تاکہ خبردار کر دو تم اس قوم کو نہیں خبردار کیا گیا تھا جن کے باپ دادوں کو سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ثابت ہو چکی ہے اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ڈال رکھے ہیں ان کی گردنوں میں توق، سو وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اکڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنا دیے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ڈال دیا ہے پردہ ان پر تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور برابر ہے ان کے لیے خواہ تم ان کو خبردار کرو یا ان کو خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صرف تم خبردار کر سکتے ہو اس کو جو پیروی کرتا ہے اس ذکر قرآن کی اور ڈرے رحمان سے غائبانہ، تو بشارت دو اس کو مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم نے لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور ہر چیز کے شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو ایک واضح کتاب میں۔ اور بیان کرو ان سے قصہ بستی والوں کا، جب آئے ان کے پاس رسول، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہم نے تقویت دی تیسرے سے تو کہا انہوں نے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری ہی طرح کے، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز، نہیں تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور نہیں ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو، اگر تم نہیں باز آؤ گے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، پہنچے گا تم کو ہم سے عذاب دکھ دینے والا۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی۔ اور آیت نمبر 21 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے کہ پیروی اختیار کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ انشاءاللہ باقی کا حصہ سورہ یاسین کا ہم کل 23 پارے میں پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ آج کے احکامات تو بہت بینہ احکامات تھے، اور ہم بار بار ایسے ہی احکامات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ دیکھیں میں آپ کو سناتی ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہے، الحمدللہ۔ میں آپ لوگوں کے میسیجز بھی دیکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آنیسٹلی جس دن میں بہت تھک جاتی ہوں نا، اس دن میں آپ لوگوں کے میسیجز سے ہی طاقت لیتی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچا دے، کیونکہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں نا۔ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جو لوگ بھی آپ کے گھر میں، ایون آپ کے نوکر بھی ہیں نا، دیکھیں اب ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، اور ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جواب دی تھی نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو ہم نے یہ کام پورا کر دینا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ہر ایک تک پہنچا دینا ہے۔ آپ کا جہاں جہاں بھی آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، جن کو بھی اردو میں سمجھ آتی ہے نا، آپ یہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان تک پہنچا دیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے اوپر یہ حجت ہم تمام کر دیں کہ یا رب العالمین، ہم نے اپنی پوری کوشش سے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کہا تھا نا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ان کے دل کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تو ہم اپنا کام کرتے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی پانا، پر مشکاں پائے، اور مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ پھل پھول آنے ہیں کہ نہیں آنے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے۔ میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سبھی لوگ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میں وہاں پہ نظر نہیں آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔